السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز بل گیٹس کے ایک بہت اہم اور مشہور بات سے کروں گی جو آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ یہ بات ہمیں روز سننی چاہیے اور کہنی بھی چاہیے، بلکہ بار بار سننی چاہیے اور ہر اس شخص کو سننی چاہیے جو اپنے دل میں امیر ہونے کی خواہش رکھتا ہے یا پھر کامیاب ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب رہ کر غریب ہی مر گئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ ایک بات یہاں مینشن کر دوں کہ یہاں امیر ہونے کا مطلب کسی کو نقصان پہنچا کر امیر نہیں ہونا، بلکہ محنت اور سمارٹ ورک کرنا ہے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ان لوگوں کی زندگیوں میں سے جو امیر اور کامیاب ہو چکے ہیں 4 مشورے دوں گی، یا پھر یوں کہہ دیں کہ 4 اصول بتاؤں گی جو آپ کے اور میرے لیے اور ہر اس شخص کے لیے ہیں جو کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیں اصول نمبر 1 کو دیکھتے ہیں، انویسٹ آن یور سیلف۔ ویورز، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا فیوچر اور مستقبل چاہتے ہیں تو زندگی میں اچھی انویسٹمنٹ کرنا سیکھیں۔ اور پتہ ہے سب سے اچھی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ انویسٹمنٹ جو آپ اپنے اوپر کریں گے، اسے آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس ایک کار ہو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کو یہ زندگی میں یہی ایک کار ہی ملنی ہے اور کبھی کوئی کار نہیں ملے گی، تو آپ اس کا کتنا خیال رکھیں گے؟ آپ اس پر کوئی اسکریچ بھی نہیں آنے دیں گے، اسے گیراج میں کھڑا کریں گے، اس کے انجن کا خیال رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور اسے بچا کر رکھیں گے، بالکل ایک بچے کی طرح۔ ویورز، بالکل اسی طرح زندگی میں بھی آپ کو ایک دماغ اور ایک ہی باڈی یعنی جسم ملا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک ہی سسٹم ملا ہے۔ تو کیا آپ اس کا تب خیال رکھنا شروع کریں گے جب آپ 50 سال کے ہو جائیں گے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کامیابی کا رستہ ہمیشہ اپنے اوپر انویسٹ کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ اپنی سکل کو امپروو کریں، اپنے نالج کو امپروو کریں۔ دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا، ہر کوئی سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے۔ اس لیے آپ بھی زندگی میں کچھ نیا سیکھیں، نیا سوچیں اور نیا کریں۔ اصول نمبر 2، پیپل یو ایسوسیٹ۔ ویورز، دوسری بات جو زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس قسم کے لوگوں سے زندگی میں ایسوسیٹ کرتے ہیں یا پھر کمیونیکیشن کرتے ہیں، یا کس قسم کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اڑو تو چڑیوں کے ساتھ اور سوچو کہ آپ نے ایک عقاب بننا ہے، اونچی فضا میں پرواز کرنا ہے، آسمان کا سینہ چیرنا ہے۔ ایک ایگل بھی اگر موریوں کے ساتھ پرورش پائے گا نا، ان کے ساتھ دانہ ڈنکا چگے گا تو کبھی اڑنا نہیں سیکھ پائے گا، اس کی عادتیں ساری اس مرغیوں کی طرح بن جائیں گی۔ اس لیے جس طرح آپ بننا چاہتے ہو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ آپ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ان کے جیسے بنتے چلے جاؤ گے، ان سے سیکھتے جاؤ گے، کیونکہ کمیونیکیشن کا یا سوسائٹی کا انسان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیم روہن نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ آپ ان 5 لوگوں میں سے ایک ہو جاتے ہو جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہو۔ تو ویورز، اپنے آس پاس کے لوگوں یا پھر جن لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو بڑی عقل مندی سے چنو، یا پھر یوں کہہ لو چوز یور فرینڈز وائسلی، کیونکہ ایک دن آپ ان کے جیسا ہی بن جاؤ گے۔ اصول نمبر 3، لو یور ورک۔ ویورز، بات یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو اور ایک اچھی اور سیٹسفیکٹری لائف گزارنا چاہتے ہو تو ہمیشہ زندگی میں وہ کام کریں جس سے آپ کو پیار ہو، جو آپ کو اچھا لگتا ہو، جس میں آپ کا دل لگے، کیونکہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ ٹائم آپ اپنے کام کو دیں گے،
اور اگر آپ کو اپنا کام پسند ہی نہیں، اگر آپ اپنی جاب سے خوش ہی نہیں، تو آپ کبھی بھی ایک سیٹسفائیڈ اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکیں گے، اور نہ ہی کبھی آپ ترقی کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنے کام کو بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کام میں زبردست کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کام سے پیار کریں۔ اگر آپ اپنے کام سے پیار نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنے کام سے پیار نہیں کرتے تو آپ اپنی زندگی سے کبھی بھی پیار نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنے کام سے پیار نہیں کریں گے یا اپنے کام سے پیار کریں گے تو اپنے کام کو کرتے رہنا یا اس میں آپ ایک نئی انوینشنز یا نیو چیزیں سیکھتے رہو گے، لیکن جب آپ کو محبت ہی نہیں ہوگی کام سے تو پھر آپ کیسے سیکھو گے؟ لیکن جب آپ اپنے کام سے پیار کرو گے اور دل لگا کے اپنے کام کو کرو گے اور روز خوشی سے اپنے کام پر جاؤ گے تو آپ ڈیلی کی بیسس پر کچھ نہ کچھ نیا اپنے کام سے سیکھو گے، اپنی غلطیوں سے سیکھو گے اور کچھ نہ کچھ نیا اپنے کام میں ڈسکور کرو گے۔ ان شارٹ، آپ اس کام میں مہارت حاصل کرتے جاؤ گے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ اس کام میں مزید اچھے ہوتے جاؤ گے۔ تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے کام سے پیار کریں۔ جس جگہ پہ آپ وہ کام کرتے ہیں اس جگہ سے پیار کریں، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے پیار کریں۔ اگر آپ کو اپنے کام سے پیار ہے تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ اصول نمبر 4، ڈو ناٹ پرے فار این ایزی لائف۔ ویورز، آخری بات، اگر آپ زندگی میں واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک آسان زندگی کی خواہش نہ کریں، نہ ہی آسان زندگی کو چوز کریں۔ زندگی یا تو آسان ہوتی ہے اور یا پھر کامیاب۔ ہمیشہ چیلنجز کو قبول کریں، مشکل حالات کا سامنا کریں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، کیونکہ مشکلوں کی گود میں ہی کامیابی کا بسیرا ہوتا ہے۔ جو ناریل کے خشک اور سخت خول کو نہیں توڑ پاتا وہ اندر موجود گری کا لطف نہیں اٹھا پاتا۔ بالکل اسی طرح جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتا، جو اپنے آپ کو مشکلوں میں نہیں ڈالتا، وہ کبھی بھی کامیابی کا پھل نہیں کھا پاتا۔ خدا سے کبھی بھی ایک آسان زندگی کی دعا نہ مانگے، بلکہ خدا سے مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے طاقت، ہمت اور حوصلہ مانگے۔ ایک اور اہم بات، لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے۔ وہ کبھی بھی آپ کے راستے کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے بلکہ مشکلیں پیدا کریں گی، کیونکہ وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ کامیاب ہو؟ ہر کوئی اپنے لیے کرتا ہے، بہت کم لوگ ہی ایسے ہوں گے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہی لوگ اصل میں اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو لوگ تو آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان پتھروں سے یا ان مشکلات سے کیا بناتے ہو۔ یا تو ان مشکلات کی دیوار بنا لو گے اور ان مشکلات کو اپنے حواسوں پر سوار کر لو گے، یا پھر انہی مشکلات کو یا انہی پتھروں کو جو آپ کے راستے میں ڈالے جاتے ہیں ان سے آپ کامیابی کا پل بنا لو گے۔ اوکے، اور سمجھدار انسان وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے اور اپنی زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی چھوٹی مشکل سے کچھ نیا سیکھے، ہر پریشانی اور مصیبت سے ڈیل کرنا سیکھے۔ یہ سیکھ جائے کہ مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ جان جائے کہ جو ان مشکلوں سے نہیں گھبرایا اور مستقل مزاجی سے محنت کرتا رہا تو کامیابی اصل میں اسی انسان کی ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ زندگی کے ایک آسان ہو جانے کی دعا نہ کریں؟ کیونکہ اگر زندگی آسان ہو جائے گی تو پھر آپ مشکل حالات کو کیسے فیس کرو گے؟ پھر آپ میں کیسے وہ ایک ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا سیکھ جاؤ گے؟ اور پتہ ہے ہمت اور حوصلہ کیسے آتا ہے؟ جب انسان ہر گزری ہوئی مشکل سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے، تب دل پرسکون ہو جاتا ہے، دماغ گھبراتا نہیں ہے، بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ اور جب دل اور دماغ دونوں پرسکون ہوتے ہیں تو انسان کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کی طرف ریئیکشن دانشمندانہ ہو جاتا ہے۔ وہ ریشنل ہو کر سوچتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا۔ ہر قدم پر اسے اللہ اور خود پر یقین ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، یا پھر اس مشکل سے ڈیل کر جائے گا، یا پھر ان حالات سے آسانی سے نکل جائے گا۔
اور یہی یقین اسے زندگی کے اس مقام اور مرتبے پر لے جاتی ہے جہاں ایک عام انسان جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ میرا ماننا ہے کہ زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم اپنی زندگی میں موجود کالی بھیڑوں کو پہچان پاتے ہیں۔ جب زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو بہت سی چیزوں اور لوگوں سے ریلیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور کامیابی کا رستہ مزید واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 4 پوائنٹس پر عمل کریں: انویسٹ ان یور سیلف، یور کمپنی، لو یور ورک اینڈ ڈو ناٹ پرے فار این ایزی لائف۔ ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ نیا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو کم از کم 5 واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم سب مل کر ڈیلی کے بیسس پر کچھ اچھا، پازیٹیو اور پروڈکٹیو سیکھ سکیں۔ ویورز، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔